آپ نے یہ جو پری ایفیکٹس ہیں اس کے چاند گرہن کے، ان میں خاص طور پہ اپنی سینسٹیوٹی کو، حساس پن کو اور وہم کو اپنے قریب بالکل نہیں آنے دینا۔ اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، آپ کے جو میرٹل ریلیشنز ہیں، اور خصوصاً جو آپ نے نئے دوست بنائے ہیں، نئے دوست جو بنائے ہیں، ایک ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے ان کے ساتھ، ان سے ایک دم آپ نے فری نہیں ہونا، اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ نہیں کرنی شروع کر دینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو بھی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا اس کو اینڈ تک دیکھیے گا، مطلب مجھے بڑا اچھا لگے گا آپ اگر اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے کمنٹس مجھے دیں گے کہ ویڈیو کیسی لگی، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ احتیاط کے سلسلے میں، یہ جو برج سنبلہ میں لگ رہا ہے، یہ چاند گرہن 2025 7 ستمبر کو، تو میں عرض کر دیتا ہوں برج سنبلہ والوں کے لیے کیا کیا احتیاط جو ہیں، کیا احتیاطیں وہ درکار ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے لے کے 22 ستمبر کی تاریخیں آتی ہیں تو پھر آپ کا برج سنبلہ ہے، اور اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کے پہلے پہلے حرف پے اور غین ہیں تو بھی آپ کا برج سنبلہ ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور اس کا جو نشان ہے وہ ایک دوشیزہ کا نشان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خاکی برج ہے، ارتھ سائن ہے یہ سنبلہ، اور ذو جسدین ہے۔ ذو کا مطلب دو، جسد جسم، جسدین جسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی جو سائیکولوجیکل ٹائپ ہوتی ہے وہ یہ بڑے وجدانی ہوتے ہیں، ادراک ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان سے منسوب رنگ جو ہے وہ سبز رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، ملٹی کلر ہے، براؤن کلر ہے آن اے لارجر ایکسٹینٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیک کا نچلا حصہ ہوتا ہے یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، یعنی جب ہم اس کو چارٹ میں پڑھتے ہیں تو اچھا چنبیلی جو ہے وہ اس سے منسوب پھول ہے۔ اگر آپ اپنے ایٹماسفیئر میں، سراؤنڈنگ میں چنبیلی کی خوشبو یا چنبیلی کے پھول رکھتے ہیں تو ایک بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے آپ کی شخصیت پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ پیراڈوٹ وغیرہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، زمرد، فیروزہ، تو میں بھی باڈی انرجیز جو ہیں ان کے اوپر کام اگر ہونے والا ہے تو اللہ کا حکم ہو جائے تو ٹھیک ہو جائیں، تقدیر اس سے نہیں بدلتی پتھر سے کبھی بھی۔ برگد جو ہے وہ منسوب درخت ہے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ پلیٹینم اور ایلومینیم جو ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ دھاتیں ہیں، ہیلنگ میٹلز جو ہیں آپ کے لیے پلیٹینم ہے اور ایلومینیم ہے۔ اچھا، بایو کیمک سالٹ آپ کا جو ہے وہ بھی کالی فوس جو ہے وہی ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب کہ احتیاطیں آپ لوگوں نے کیا کرنی ہیں، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ایک ایک بات، ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ ہم انسان تو ایک خاص چیز بھی ہمیں دے دیں تو ہم اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جتنا نالج اللہ تعالیٰ عطا کر دے بس اس حساب سے ڈاٹس کنیکٹ کیے اور آپ کی خدمت میں کوئی ریڈنگ جو ہے کیلکولیشن بنا کے وہ پیش کر دی۔ میں عرض کرتا ہوں جناب برج سنبلہ والوں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو پری ایفیکٹس ہیں اس کے چاند گرہن کے، ان میں خاص طور پہ اپنی سینسٹیوٹی کو، حساس پن کو اور وہم کو اپنے قریب بالکل نہیں آنے دینا۔ آپ کی جو بڑھتی ہوئی ساکھ ہے، عزت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حاسدین کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے کوئی نظر بد، نیگیٹو انرجی، کوئی جادو ٹونا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو آپ کو میں ریمیڈی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ بہرحال اس کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہینڈل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جناب جو رومانٹک آپ کے معاملات ہیں، میں خاص ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ رومانٹک جو آپ کے میٹرز ہیں ان میں
بھی آپ نے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں سے بچنا ہے اور درگزر کرنا ہے، انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، آپ کے جو میرٹل ریلیشنز ہیں، اور خصوصاً جو آپ نے نئے دوست بنائے ہیں، نئے دوست جو بنائے ہیں، ایک ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے ان کے ساتھ، ان سے ایک دم آپ نے فری نہیں ہونا، اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ نہیں کرنی شروع کر دینی۔ ان کے کچھ مطالبات جو ہیں وہ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو عین ممکن ہے آپ کو کچھ فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ فرینکنس جو ہے اس کا لیول آپ نے خود مینٹین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی جو تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ ہے، اس پہ اخراجات جو ہیں وہ آپ کے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے اخراجات جو ہیں you have to control them، ان پہ کنٹرول رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی جو جسمانی صحت ہے، خاص طور پہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ 40 سال، 50 سال اور 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے یا اس کو ایکسیڈ کرنے والے جو سنبلی افراد ہیں، وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر جو ہیں وہ خود ہیں، آپ کو احساس ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اندر، فیلنگ آپ کو بڑی سٹرونگ آتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ کا جو سائیکولوجیکل ٹائپ ہے وہ ادراک ہے، تو ادراک آپ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی صحت کا کوئی پلان بنا کے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اگر وہ عمل درآمد کریں گے جس میں اچھی پراپر ڈائٹ ہے، واک ہے، آکسیجن کی پراپر انٹیک ہے، تو بہت سارے صحت کے جو مسائل ہیں، کمپلیکیشنز، ان سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ورگو خواتین ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی گائنیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں تو ان میں شرم نہ کرتے ہوئے اپنے صحت کے جو مسائل ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، قریبی فیملی ممبرز جو ہیں، خاص طور پہ بہنیں، ان کے ساتھ، یا جو آپ کے قریبی ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہیں ضرور کریں، اعتماد میں لیں، تاکہ بر وقت جو علاج ہے اس سے آپ کی صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بحال فرما دے انشاءاللہ۔ خصوصاً جو 40 سال سے زیادہ عمر کی ہیں نا خواتین بھی اور حضرات بھی، وہ اپنی نظر کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر اینک لگانی پڑتی ہے نا تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، حسن میں، خوبصورتی میں کوئی فرق آپ کے جو ہے وہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب علی، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کچھ حاسدین جو ہیں آپ کی عزت ساکھ سیاست کرتے ہوئے آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے you have to keep your eyes open even from the people جو آپ کے ارد گرد ہیں نا، قریب ان سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، محتاط رہنا ہے، صدقہ آپ نے دینا ہے، اور خیرات وغیرہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ یقیناً جو ہے نا یہ رد بلا ہوتی ہیں چیزیں۔ اچھا، دوران سفر اور ٹریفک والے جو معاملات ہیں اس میں آپ نے اپنی گاڑی کا چیک اپ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنی جو وہیکل ہے اس کو چیک کر کے پراپر طریقے سے پھر نکلیں۔ اس کے علاوہ اگست میں نا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے کوئی سازشیں ہوں، یا کوئی عارضی مسائل جو ہیں، پریشانیاں، تنازعات وہ جنم لے سکتے ہیں، تو آپ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اپنا پورا ایفرٹ کریں، اور باقی اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سائیکولوجیکلی خدا نخواستہ ہرٹ کرتی ہے، تو نتیجے آپ اپنا عمل پازیٹیو کر کے مالک اللہ رب العزت پہ جو ہے وہ ڈال دیں۔ اچھا، آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بزرگوں میں خصوصاً جو اپنی والدہ محترمہ ہیں نا، ان کی صحت کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور یہ ہے کہ دوسروں کو سکھانے کی بجائے نا، آپ مطلب ایک سپیکر تو چلیں اچھے ہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اس ٹائم میں نا آپ نے you have to become a good listener، اور سننا ہے آپ نے، بلکہ دوسروں سے سیکھیں، اور اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ خواہ مخواہ کی جو ذہنی الجھنیں ہیں، جو تفکرات ہیں، پریشانیاں، ڈسٹربنسز ہیں سائیکولوجیکلی یا مینٹلی، اس سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ کو میں یہی کہوں گا کہ صدقہ وغیرہ جو ہے نا وہ پراپر دیتے رہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میرڈ ورگو لوگ ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے وہ ضرور کریں، بچوں کی علمی اور ذہنی نفسیات کے بارے میں ضرور جو ہے وہ ڈسکشن کریں۔ بچوں کو
چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کو ڈانٹنے کی بجائے ان کو شفقت اور محبت سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھائیں، اور ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ آپ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جسمانی امراض کی میں نے بات کی، قانونی مسائل، ملازمت یا روزگار سے متعلقہ جو امور ہیں وہ قابل توجہ رہیں گے، اس پہ ایکسٹرا آپ کو جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سینسٹیو جو ہیں ورگو افراد، وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ سائیکولوجیکل ڈسٹربنس جو ہے ڈیو ٹو، میں نے جو پہلے چیزیں عرض کی ہیں، کوئی نیگیٹو انرجی یا نظر بد کی وجہ سے وہ اپنی کنڈیشن کو تھوڑا سا ڈسٹرب فیل کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کی ریمیڈی میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں، جو صدقہ ہے کوشش کریں کہ بدھ والے دن یا منگل والے دن گوشت کا صدقہ اگر آپ دے سکتے ہیں، اناج کا صدقہ دے سکتے ہیں وہ کر دیں، کلیجی اور یا پھپڑے کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ 7 مرتبہ بوضو ہو کے نا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور جو لوگ پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں وہ پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اچھا، اس عمل سے آپ کی جو پریشانیاں، جو ذہنی ٹینشنز ہیں بنتی ہوئی آپ کو لگ رہی ہیں، وہ دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قریبی جو آپ کی شخصیات ہیں، رشتہ دار ہیں، خصوصاً آپ کے ماموں ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے بچے، بھتیجے، بھانجے، بھانجیوں کی جو صحت ہے ان کی جانب سے کوئی فکر یا پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ کیجیے گا کہ اپنی سالگرہ کے قریب اپنا مکمل جو ہے نا میڈیکل چیک اپ وہ ضرور کروائیں، یا کم از کم بلڈ کا چیک اپ جو ہے وہ ضرور کروا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی جو اہم ریمیڈی ہے وہ تو یہ، ایک تو نماز اور قرآن سے جڑ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ 25,000 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ ضرور روزانہ کی ایک جو ہے نا تقسیم وہ بنا لیں۔ وہ ایک مہینہ تقریباً آپ سمجھ لیں ہے ابھی، اس میں 20-25 دن بھی رہ جاتے ہیں اگر، تو آپ تقسیم کر لیجئے 25,000۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی آپ 1000 دفعہ روزانہ اگر مکمل کر لیں تو 25 دن میں سورج گرہن لگنے سے پہلے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو آپ ان نیگیٹو چیزوں سے یقیناً یقیناً انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پھر آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے پلیز، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ آلریڈی اپنے اس چینل کے ممبر ہیں، ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کا شکریہ۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے، کمنٹس اپنے ضرور کیا کریں، اور وہ ذرا حوصلہ افزائی والے معاملات ہوتے ہیں، کام ذرا تھوڑا سا بہتر جو ہے وہ اور میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اپنے بارے میں جاننا چاہیں، اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، بزنس پارٹنرز، لائف پارٹنرز، کسی کے بارے میں بھی جاننا چاہیں تو ذائچہ بنوا کے آپ جان سکتے ہیں، اور اس کے لیے دیے گئے نمبرز پہ اپنی جو کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ ریزرو کر لیں۔ ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1-on-1 کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ کی میری اوور ویڈیو کال چاہیں، اگر آپ آڈیو کال، جیسے آپ کا دل کرے۔ اس کے علاوہ زندگی سے جڑے بیشتر مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے بھی آپ کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں بذریعہ قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے جناب، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔